بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نوید امان خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے۔ پاکستان کی آبادی ایک اندازہ تو ہے، کنسنسس تو ہو گیا، لیکن ابھی تک سرکاری اعداد و شمار نہیں آئے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ 24 کروڑ ہو گئی ہے۔ آبادی کتنی بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم صرف یہ فوکس کریں کہ آبادی لوگوں کو کنٹرول کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کنٹرول کرنی چاہیے، لیکن وسائل بڑھانے چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں ان آبادی کے بڑھنے کے حوالے سے، لیکن حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے عوام کے مسائل کو حل کریں، ان کے لیے روزگار کے بڑھانے کے امکانات پیدا کریں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ چین جیسا بڑا ملک جس کی آبادی 140 کروڑ ہے، وہ ملک اپنی آبادی کے بوجھ تلے دبا نہیں ہے، بلکہ اس کی آبادی اس کے لیے ایک بلیسنگ کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ اس ملک نے اپنی آبادی کو اپنے لیے ایک بلیسنگ کے طور پہ استعمال کیا اور اپنی جو افرادی قوت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پیداوار کو بڑھایا۔ وہ پیداوار اس کی آبادی کی جو غذائی ضروریات ہیں اور باقی تمام معاملات ہیں ان کو مینج کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر چین جیسے ملک کو 140 کروڑ لوگوں کے لیے غذائی ضروریات پوری کرنی پڑیں اور وہ ساری امپورٹ کرے غذائی ضروریات، تو چین کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کو انہوں نے مینج کیا ہے۔ مثال کے طور پہ 140 کروڑ لوگوں کو انہوں نے بائفرکیٹ کیا اور اس کی کیٹیگریز کر لیں۔ اس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ سکلڈ ہیں، یہ نان سکلڈ ہیں، یہ تجارت کر سکتے ہیں، یہ زراعت کر سکتے ہیں، یہ انڈسٹری چلا سکتے ہیں، یہ کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ حکومت نے وہ سکیم بنا کے پورے ملک میں اس کو اپلائی کر دیا اور اپنے جو مین پاور تھی وہ پورے ملک میں پھیلا دی کہ وہ سروے کریں ان کے پاس تجارت کرنے والے لوگ کیسے ہیں، زراعت کرنے والے لوگ کہاں پر اور کیسے وہ کریں گے، اور انڈسٹری کو کیسے لوگ چلائیں گے۔ اس کے لیے اس قوم نے، اس ملک نے فنڈز مختص کر لیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ کوئی شخص جس کی فیملی کے 6 افراد ہیں، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے 6 افراد ہیں، 6 افراد کے لیے آپ روزگار کا کیا بندوبست ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو انہوں نے گورنمنٹ نے پوچھا کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں یا زراعت کر سکتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں زراعت کر سکتا ہوں۔ تو اس ملک نے 6 افراد کی فیملی کے سربراہ کو 4 ایکڑ یا 6 ایکڑ یا 8 ایکڑ یہ طے کر لیا کہ آپ کو زمین دے دیتے ہیں اور آپ اس کو کاشت کریں۔ لیکن وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو زمین کاشت کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو آئی نہیں، کبھی میں نے کاشت کی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، ہم آپ کو سکھائیں گے کیسے کاشت کرنی۔ تو وہ 6 ایکڑ انہوں نے ایک فیملی کو دے دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو گورنمنٹ کے سٹاف کے لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کاشت کیسے کرنی ہے۔ آپ کو پیسے بھی دیں گے، آپ کو ٹولز بھی دیں گے، آپ کو طریقہ کار بھی بتائیں گے، سال کے دونوں موسموں کی فصل آپ کاشت کر سکیں گے۔ اس طریقے سے سرکاری سرپرستی میں جب انہوں نے کسی بھی شخص کو فصل کاشت کرنی سکھا دی تو اس کو پتہ چل گیا کہ گرمیوں میں فصل کون سی کاشت ہوگی، سردیوں میں کون سی ہوگی۔ اور صرف اس سے یہ کہا کہ آپ نے پانی کے پیسے دینے ہیں، باقی کھاد کے، اسپرے کے، بیج کے، زمین کے، ٹولز کے پیسے آپ نے نہیں دینے، کیونکہ پانی وہاں پہ مہنگا ہے اور پانی گورنمنٹ کی کنٹرول میں ہے، تو اس لیے وہ پانی کے پیسے لیتے ہیں کسان سے، باقی وہ کوئی پیسے نہیں لیتے۔ تو اس طریقے سے جو ان کی پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار ان کی جو اپنی ذاتی، خاندانی، علاقائی اور ملکی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تمام ملک کے ایسے لوگ جو زراعت سے منسلک ہو سکتے تھے ان کو انگیج کیا، ان کو یہ تمام سہولتیں دیں اور ان کی پروڈکشن سے اس ملک نے اپنی غذائی ضرورت پوری کر لی۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایسے کیا کہ جو لوگ تجارت کر سکتے تھے یا صنعت میں جا سکتے تھے ان سے پوچھا کہ جی آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، یہ صنعت لگا سکتے ہیں یا زراعت کر سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں انڈسٹری لگا تو سکتا ہوں، چلا بھی سکتا ہوں، لیکن میرے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ تو حکومت نے ان کو پلاٹ بھی دیا، ان کو سرمایہ بھی دیا، ان کو ٹیکنیکل ایڈ بھی دی، ان کو طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ انڈسٹری چلا سکتے ہیں۔ تو وہ انڈسٹری وہاں پہ مختلف لوگوں نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز وہاں پہ لگائیں اور ان سے جو پروڈکشن ہوئی وہ پروڈکشن ان کی اپنی ملک کی 140 کروڑ لوگوں کی آبادی کی ضرورت بھی پوری کرتی رہی اور اس سے پھر سرپلس جو تھا وہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اب یہی دیکھتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں اس وقت چائنیز مصنوعات ہیں
چائنا کی جو غذائی ضروریات ہیں اس سے جو سرپلس چیزیں ہیں وہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ جو پاکستان میں سیب کھاتے ہیں، ناشپاتی کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے پھل ہیں جو ڈرائی فروٹس ہیں، وہ جو ہم یہاں پہ ہمیں اویلیبل ہے وہ چائنا سے آتا ہے. تو وہ اپنی 140 کروڑ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ریونیو بھی کما رہے ہیں. اس سے ملک کو ریونیو بھی مل رہا ہے، اس سے وہاں خوشحالی بھی ہو رہی ہے، اس سے پوری قوم انگیج بھی ہو رہی ہے، اور اس سے ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں. یہی حال ان کی انڈسٹری کا، جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمیں ایک پن سے لے کے ہم بڑی بڑی چیزوں تک جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں دیکھتے ہیں. میں برطانیہ گیا تو میں وہاں حیران رہ گیا کہ ان کی تمام ایسی چھوٹی چھوٹی مصنوعات برطانیہ کے شاپنگ سینٹرز میں اویلیبل ہیں. اتنی برطانیہ کی اپنی پروڈکٹس وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں جتنی چائنا کی وہاں اویلیبل ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے پوری دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کر لیا، اور اس سے ان کو روزگار ملا، اور وہ روزگار ان کو خوشحالی دے گیا، اور اس خوشحالی اور روزگار اور بڑی آبادی کا ان کی وجہ سے وہ پوری دنیا پر چھا گئے. وہ بڑی آبادی ان کے لیے بوجھ نہیں بنی، وہ بڑی آبادی ان کے لیے بلیسنگ بنی ہے. اور اسی طریقے سے ہم اپنے 25 یا 24 کروڑ لوگوں کو بلیسنگ کے طور پر لے سکتے ہیں، اور ان کو ہم انگیج کریں، ہم ان کے مسائل حل کریں، ہم ان کی ضروریات پوری کریں، ہم ان کو بتائیں کہ کیسے ذمہ داری کے ساتھ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں، وہ انگیج ہو سکتے ہیں، اور اس سے پھر جرائم کم ہوں گے. جب لوگ انگیج ہو جائیں گے، روزگار کمائیں گے، تو وہ جرائم نہیں کریں گے. جب جرائم نہیں کریں گے تو ایک پورا معاشرہ اس میں پرسکون ہو جائے گا، اور اس میں کوئی افراتفری نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی جرائم نہیں ہوں گے. تو الٹیمیٹلی وہ حکومت سکون میں آ جائے گی اور حکومت سموتھ رن کرے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں جرائم کی شرح بہت کم ہے، کیونکہ حکومتوں نے انہیں انگیج کر لیا ہے، اپنی آبادیوں کو، ان کی ضروریات پوری کی ہیں، ان کے مسائل حل کیے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حکومت نے اپنے ملک کی آبادی کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی. یا ہم جیسے جن ممالک میں حکومتیں ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، وہاں پر عوام بے مہار ہو جاتے ہیں، اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے وہ ملک اپنی آبادی کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. ہمیں حکومتوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ہمارے ملک میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جو زمین پڑی ہوئی ہے، جو ٹیکنیکل ایڈ ہے، جو فائنینشیل ایڈ ہے، وہ اپنے عوام کو، اپنے نوجوانوں کو وہ دیں، تاکہ وہ انگیج ہوں، تاکہ انہیں ہمت ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے، ان کے سر پر بھی کوئی حکومت ہے، کوئی باپ ہے جو ان کا خیال رکھتا ہے. انہیں بھی ذمہ داری کا احساس ہو. ہمارے ملک کو اس طرح انگیج کرنے سے پروڈکشن ملے گی، ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اوپر ہمیں آسانیاں ہو جائیں گی، ہماری امپورٹ کم ہو جائے گی، ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، ہماری غذائی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، ہماری صنعتی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور اس طریقے سے ہمارے ہاں جرائم بھی کم ہوں گے. جرائم کم ہوں گے تو معاشرہ پرسکون ہو جائے گا، اور معاشرہ پرسکون ہوگا تو حکومت پرسکون طریقے سے آگے بڑھے گی، اور جب حکومت پرسکون طریقے سے آگے بڑھے گی، تمام حکومتیں سکون سے آگے بڑھیں گی، تو اس سے پوری دنیا پر پاکستان کا امپیکٹ پازیٹیو ہو جائے گا. اور جب وہ امپیکٹ پازیٹیو ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک، کوئی بھی کسی بھی ملک کا سرمایہ دار پاکستان میں آنے سے نہیں گھبرائے گا، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا، ٹورزم بڑھے گی، لوگ اس ملک میں آنا چاہیں گے، اس ملک کو دیکھنا چاہیں گے، اس ملک کے لوگوں کو ملنا چاہیں گے. اور ناظرین، یہ ہے وہ حل جو ہماری حکومت کو اختیار کرنا چاہیے، لینا چاہیے، اور آگے بڑھنا چاہیے اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.